نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ سامعین محترم، ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہاں تقریباً ہر فرد ہی معاشی بدحالی کی وجہ سے گھر کا گزارا کرنے سے بھی قاصر نظر آتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ حالات نے غریب آدمی کی کمر بھی توڑ دی ہے۔ اور اسی کنڈیشن میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ معاشی حالات کی وجہ سے ہی اکثر متوازی خاندانی نظام زندگی بھی متاثر ہو جاتا ہے، جس کی لپیٹ میں خواتین بلا وجہ ہی آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شوہر کے حلال رزق میں برکت کا وظیفہ اور دعا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وظیفہ ناظرین اکرام سورہ مزمل کا ہے، جس کی بے پناہ روحانی تاثیر سے آپ دنیا و آخرت میں ہر طرح کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رزق کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ تو آپ کئی بار کر چکے ہیں لیکن آپ کو فیض حاصل نہیں ہوا۔ تو محترم، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہر وظیفہ کو کرنے کے کچھ خاص اصول بھی ضرور ہوتے ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اس قرآنی وظیفہ سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ بھی درجہ ذیل اصولوں پر لازمی کرنا ہے۔ نمبر 1، حلال رزق میں برکت کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل اکثر ہی بہنیں پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ نمبر 2، شوہر کے حلال رزق میں برکت کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ سامعین محترم، اکثر بہنیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، نوافل اور صدقہ ادا کرنا کسی بھی وظیفہ کا حتمی آغاز ہوتا ہے، اس لیے آپ نے صدقہ اور نوافل لازمی ادا کرنے ہیں۔ نمبر 3، حلال رزق میں دعا کا عمل کرنے کے لیے سائل نے خاص تنہائی کا انتظام کرنا ہے، تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ ناظرین اکرام، اس مقام پر ہم عرض کرتے چلیں کہ وظیفہ بھی ایک نفلی عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی نماز میں آپ کی توجہ شامل نہیں تو وہ نماز بھی در حقیقت نماز نہیں شمار کی جاتی۔ اس لیے کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کی واحد شرط فقط فرد کا توجہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، حلال رزق میں برکت کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کرنا ہے۔ نمبر 5، عزیزان گرامی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رزق میں بندش ہے یا آپ کو کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے تو یہ علامات جادو، سحر و عصیب یا بندش کی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تب آپ نے نقش نادری مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ لازمی تحریر کروانا ہے، جس کی ضرورت، طریقہ اور اہمیت کے بارے میں معلومات ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ خیر ناظرین کرام، ویڈیو کا پہلا حصہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو حلال رزق میں برکت کا وظیفہ اور اس کا عمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ بھی بیان کریں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے 1 عدد میٹھی روٹی کے 5 ٹکڑے لے لینے ہیں اور سورہ مزمل پاس رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف سے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس عمل میں آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہوئے ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہوئے ہر لفظ پر اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت آہستہ آہستہ، توجہ سے اور یکسوئی سے مکمل کرنی ہے۔ ناظرین محترم، حلال رزق میں برکت کا یہ وظیفہ
بے پناہ روحانی تاثیر کا حامل ہے اور یہ ایک شرطی عمل ہے، اس لیے توجہ سے اور یکسوئی کے ساتھ یہ روحانی عمل کریں۔ انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات اور آپ کے گھر پر ضرور ہوگا۔ ناظرین کرام، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو رزق کی بندش کا توڑ یا حلال رزق میں برکت کا تعویذ بتائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو بار بار کاروبار میں نقصان ہوتا ہو، یا چلتا چلایا کاروبار ختم ہو گیا ہو، یا آپ کو بے پناہ محنت کے باوجود بھی صحیح رسپانس نہ مل رہا ہو، تو بے شک یہ علامات رزق یا کاروبار میں بندش کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں، تب آپ نے 2 عدد نقش نادے علی لازمی تحریر کر لینے ہیں۔ ان میں سے ایک نقش مبارک آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، اور دوسرا نقش مبارک آپ نے اپنے کاروبار یا دکان پر رکھ لینا ہے۔ یہ روحانی عمل کرنے کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ وظیفہ کی ترتیب بھی لازمی جاری رکھنی ہے۔ محترم سامعین، یہ روحانی عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا شریک ہم سفر بھی کر سکتا ہے۔ ہم نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ایک اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادے علی بآسانی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حلال رزق میں برکت کا وظیفہ اور تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔